دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں؟ روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں؟ یاد نہیں پڑتا مرزا غالب سے میری پہلی ملاقات کب ہوئی۔ ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب سے ملاقات ہوئی تب سے غالب ہم سے جدا نہیں ہوئے۔ اسد اللہ خان غالب ایک ایسا عظیم شاعر، میر کی اولیت اپنی جگہ، لیکن یہ وہ شاعر ہے جس سے سب سے زیادہ پڑھا گیا، جس سے سب سے زیادہ سنا گیا، جس کے بارے میں سب سے زیادہ لکھا گیا۔ اپنے تخلص کی طرح ہر عہد پہ غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ ارشاد العریب کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان شاہد عباس حاضر خدمت ہے۔ آج اس خصوصی گفتگو میں ہمارے مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر اسد عریب صاحب تشریف فرما ہیں۔ میرا بھرپور یقین ہے اور میں اس عقیدے پر برسوں سے قائل چلا آتا ہوں کہ جو قومیں ادب سے لاتعلق ہو جائیں اور شعر و نغمہ سے دوری اختیار کر لیں وہ یتیم رہ جاتی ہیں۔ بلکہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو آگے بڑھ کر ایک اور جملہ بھی کہوں۔ قومیں ادب و شعر کے بغیر، فراست و دانشمندی کے اس راہ سے گزرے بغیر نہ صرف یہ کہ یتیم رہ جاتی ہیں، وہ یسیر بھی ہو جاتی ہیں۔ آپ کہیے گا کہ یہ لفظ بالکل نیا ہے، یتیم کے ساتھ یسیر۔ فقہا نے جو اہل مذہب ہیں انہوں نے یتیم کی تعریف تو وہی کی ہے جو آپ کو اور مجھے معلوم ہے، جس کا باپ نہ ہو، اوپر سے بزرگ و سرپرست نہ ہو، وہ یتیم ہے۔ یسیر وہ ہے کہ جس کے ماں اور باپ دونوں نہ ہوں۔ وہ قومیں جو ادب سے لا تعلق ہو کے جینا چاہتی ہیں وہ یسیر ہو جائیں گی اور ان کا پرسان حال کوئی نہیں رہے گا۔ بلکہ اس یسیر میں ایک دلچسپ لفظ جو ذہن میں آتا ہے، حر عاملی نے، ایک عالم ہیں، کہا ہے کہ یسیر وہ پرندے ہیں کہ جو مائل پرواز رہتے ہیں مگر انہیں ان کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا، وہ یسیر ہیں۔ کیا لاورسی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو قومیں، جو تہذیبیں، جو ثقافتیں اور جو قریے، علاقے، ممالک، خاندان، گھرانے رشتہ بند نہیں ہیں ادب و شعر سے، ان میں زندگی کی حرارت پیدا نہیں ہو سکتی، اور یہ رنگ، یہ نور آپ لوگوں کا میرے لیے جذبات کا یہ خوش رنگ اظہار مجھے آمادہ کرتا ہے۔ غالب کے تذکرے میں غالب کے اس شعر سے اپنی گفتگو کا سرنامہ کھولوں۔ جب کرم
رخصت گستاخی و بے باکی دے. واہ واہ کیا جب عمدہ کرم، بات کہی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. جب کرم رخصت گستاخی و بے باکی دے، واہ کوئی تقصیر بجز خجلت تقصیر نہیں. واہ واہ یعنی جب موقع ملے تو اظہار سے نہیں چوکنا چاہیے، سچ بات کہہ دینی چاہیے. کوئی ندامت نہیں ہے اس بات پر اگر سچ کہنے کا کوئی موقع ہاتھ آتا ہے. آج رونے سے اے ندیم ملامت نہ کر مجھے، آج رونے سے اے ندیم ملامت نہ کر مجھے، ملامت نہ کر مجھے، آخر کبھی تو عقدہ دل وا کرے کوئی. ہائے ہائے واہ واہ واہ. غالب کا تذکرہ کروں گا کہ اس کی شخصیت کے بہت سے پہلو آپ نے چھپا رکھے. میں ان پہلوؤں کی تمام تر گہرائی میں اتر کر کوشش کروں گا کہ غالب کی شخصیت کو اور اوپر اٹھا کے لاؤں اور رونمائی آپ کے ہاتھوں کراؤں سبحان ان خیالات کی. اللہ. بہت بہت. غالب فی الحقیقت علی کل غالب ہے ادب میں. ہائے ہائے واہ 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 واہ. اور یہ جو اس نے جملہ کہا تھا، حرف بحرف آیات صدق میں شمار ہونا چاہیے، سچائی میں، بہت بہت. آیات صدق واہ واہ. سچائی کی باتوں میں سے سچائی. غالب ناماورم نام و نشانم مپرس. واہ واہ. غالب ناماورم، پتہ نہیں یہ کس وقت اس نے یہ احساس کر لیا کہ ناماورم ہوں. غالب ناماورم نام و نشانم مپرس، ہم اسد اللہ یم، ہم اسد اللہ یم. واہ واہ. ہمارا احوال یہ ہے کہ ہم غالب ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اسد اللہ کی کیا بات. پیروی میں علم و دانش کی راہ پہ قدم رکھے ہوئے. ہم اسد اللہ، سبحان اللہ. واہ ہم اسد اللہ یم. واہ. کہ غالب کی شخصیت کے بہت سے پہلو ابھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے. واہ. میں اس دور کے غالب شناسوں سے درخواست کروں گا کہ وہ غالب کی ان پرتوں کو کھولیں جن پرتوں کو اب تک کھولا نہیں گیا ہے. بہت. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے عہد کا شاعر حسن سے مرعوب تھا. جی بالکل صحیح. یہ صدیوں سے جی بالکل. رواج چلا آ رہا تھا کہ وہ روب میں تھا، دباؤ میں تھا حسن کے. دیکھیے کیا جہت ہے اس نے اس پژمردگی سے، اس ذوف سے، احساس کے اس ذوف سے عقل کو اوپر نکال دیا اور حسن کو محتاج کر دیا حسن کی تعریف کرنے والوں کا. سبحان اللہ. کیا بات. کیا بات ہے. یہ شعر اسی شاعر کا ہے، گو کہ ایسی جگہ رکھا ہے اس نے کہ بظاہر اس تک پہنچنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے. واہ. طہارت نفس کے سجادے سے، ہائے ہائے. جائے نماز سے ہائے ہائے. ہو کر گزرنا اس منزل تک پہنچنے کے لیے ضمانت بن جاتا ہے. بہت. غالب نے حسن کی جو تمازت کو محسوس کیا ہے، پہلے حسن غالب تھا اچھا. اور حسن کی چاہت والے مغلوب تھے. واہ. وہ ریت تھے، وہ بادشاہ تھا. حسن سلطان تھا، یہ مظاہرے تھے. ہائے ہائے. وہ زارے تھا،
اور یہ کاشتکار تھے، کیا ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے حسن کی بارگاہ میں. اس نے حسن کو زیر کر دیا اور چاہنے والوں کو زبر کر دیا. واہ واہ، بہت کیا اچھوتا انداز. مجھے سبحان اللہ. یہ مقام یاد آتا ہے، لیکن اس سے بہتر کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آج اس کا ذکر کروں. واہ غالب کو جناب امیر علی مرتضیٰ سے بڑی محبت تھی. واہ واہ واہ. کیا مسلک تھا ان کا، کیا مذہب تھا، اس پہ بڑے مباحث ہیں. جی. آزاد نے تو لکھ دیا ہے کہ وہ یہ تھے، باقی نے اپنی رائے دی کہ وہ یہ نہیں تھے. میں اس بحث میں نہیں پڑھتا. لیکن غالب کا ایک مشہور قصیدہ ہے جی. جو مدح میں ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سبحان کی. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ خدا کو حسن مطلق قرار دیتے ہوئے تشبیب باندھ رہے ہیں قصیدے کی. واہ. قصیدے کے ابتدا کو تشبیب کہتے ہیں. ظاہر ہے اس میں حسن کے تلازمات کا ذکر کر رہے ہیں، رنگ کا، روشنی کا، خیال کا، دانش کا، فراست کا، نور کا، نکھار کے ایک نوبہار کیفیت ہے احساسات کی اس قصیدے میں. لیکن یہاں بھی حسن مطلق کا ذکر کرتے ہوئے اسے چھیڑتے ہیں کہ تیرا حسن ہمارا محتاج ہے واہ 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 واہ. جی تعریف کا. بے شک. تیری ذات جی طالب ہے ہاں کہ ہم سجدہ گزار ہوں. تو نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم تجھے پہچانیں. واہ واہ. تو اس خیال کو دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ دہر جز جلوے یکتائی معشوق نہیں. اچھا. حضرت علی کے قصیدے میں کہا دہر جز جلوے یکتائی معشوق نہیں. ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. ہاں ہاں. واہ 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 واہ. بہت ہم کہاں ہوتے. ہم کہاں. واہ واہ. حسن نے اپنی غرض کے لیے ہمیں تخلیق کیا ہے، واہ. حسن کو زیر کر دیا. جی جی واہ. دیکھیے ایک جگہ کہتا ہے کہ نازاں ہے اپنے حسن پہ مغرور وہ اسد. اسد. یہ اس زمانے کا شعر ہے جب جی. تخلص اسد. اسد. کوئی نہیں کہہ سکتا اپنے محبوب سے یہ بات جی جو غالب نے کہی ہے. واہ. اس کے زمانے میں جو خیالات کی سطح ہے اس سطح سے اس نے اپنے شعور کو، اپنے عہد کو بلند کر کے دکھایا ہے. کیا بات. کیا بات. یعنی یہ سطح تھی کہ حسن سے متاثر اور چاہنے والے نیچے سے نیچے تہ و پاتال میں گرے چلے جاتے تھے اور حسن عرش مولا پہ چڑھا چلا جاتا. واہ 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 واہ. کہتا ہے کہ بہت عمدہ خیالات ہیں اس تصور ارتقاء کے جو اس نے پیدا کیا ہے. نازاں ہے اپنے حسن پہ مغرور وہ اسد، اچھا. دکھلا کے اس کو آئینہ توڑا کرے کوئی. ہائے ہائے. واہ 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 واہ. نازاں ہے واہ. حسن پہ. اپنے حسن پہ مغرور وہ بمانی اتنا. جی یہ اردو کا لفظ وہ بمانی اتنا کے ہے. نازاں ہے اپنے حسن پہ مغرور وہ اسد، دکھلا کے اس کو آئینہ توڑا کرے. کیا بات. بہت واہ واہ. یعنی ہم جی تیرے اس حسن کی تمثال جی عکس کو بھی، تجھے ہی نہیں تیرے عکس کو بھی قابل شکست جانتے ہیں. ہمارے نزدیک شکستہ نہیں ہے. جی شکست. دکھلا کے اس کو آئینہ کہتے ہیں نا، اس کو اپنی چہرہ دکھلا دو جی جی کہتے ہیں، یعنی اسے خفیف کر دو، اسے شرمسار کر دو، دکھلا کے اس کو آئینہ توڑا کر. ایک جگہ رویے پر گفتگو کرتا ہے، حسن کے رویے پر. واہ واہ واہ. بگڑتے ہو یہ جو تصورات ہیں اس کے، جی ارتقاء.
ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا، پہلے وہ ادا کر دوں. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم، ہائے کہ تو کیا ہے، واہ واہ واہ. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم. یہ وہی حسن کو جی جی نیچا دکھا رہا. جی چاہنے والی کی زیادہ قدر و قیمت ہے. جی واہ واہ میں بھی اس سے ایک خیال لاؤں گا کہ جنس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، خریدار کی اہمیت ہے. واہ واہ واہ. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر خریدار نہ ہو، واہ واہ واہ. واہ خواہاں نہ ہو، جی تو سبزیاں سوکھ جائیں، پھلوں میں جی کیڑے پڑ جائیں، واہ واہ. گوشت سڑ جائے. جی گوشت بہت عمدہ چیز ہے، اس کے بغیر مسلمان جی نہیں سکتا. جی پھل امیر آدمی کی قوت ہے ایسی کہ اس کے بغیر اس کے لمحے نہیں گزرتے. لیکن وہ جنس جس کا خریدار نہ ہو، واہ واہ واہ. وہ جنس پہ مانی ہو کے رہ جاتی ہے. واہ واہ. تو غالب نے اپنے عہد کے تصورات میں خاص طور پر اس تصور کو کہ حسن غالب چلا آ رہا ہے ان اہل دل پر ہمیشہ سے. اب اہل دل کو غالب آنا چاہیے حسن پر، واہ واہ. اور ایک نئی جنس ابھرے، اور ایک نیا بازار جمے، اور ایک نئی نمائش لگے، اور ایک نئی کائنات سجے. بہت خوب بہت خوب. بہت خوب. دل ہی تو ہے نہ سنگ